وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سو آئی ایم سوری ہم لوگ اتنی دیر بعد ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں، بٹ الحمد للہ وی آر بیک آن ٹریک، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم لوگ اس کو اب کمپلیٹ سیریز لے کے چلیں گے وداؤٹ بریک انشاءاللہ. So where we left off the series the last time was the birth of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بعد one of the most interesting واقعہ جو ہوا، جو کہ سیرت کی کتابوں میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، از ہز رضائیت کا واقعہ. اب بیفور ہم اس کو ایکسپلین کریں، آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ یو گائز انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹ آف رضائیت ان عربس. بیسکلی ہوتا یہ تھا کہ وین ایور دیر واز اے چائلڈ دیٹ از بورن ان اے فیملی، جو بدو خواتین یا قبائل ہوتے تھے وہ شہر کے اندر ہر سال آتے تھے، اور جس گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا اس بچے کو گود لے لیتے تھے. اس بچے کو گود لے کے اپنے ساتھ دوبارہ شہر سے باہر بدو قبائل کے اندر لے جاتے تھے، اور ان کے لے کے جانے کا عرب یقین کرتے تھے کہ the reason for them to do this is کہ ایک تو وہ شہر کی وبا سے اور بیماریوں کی وبا سے دور ایک کھلے میدان کے اندر جا کے ان کی گروتھ ہوگی. دوسرا، عرب ایک دوسرے کے اوپر فوقیت رکھتے تھے in their ability to speak Arabic, in the eloquence اور beauty of speech of Arabic کے اندر. جو بدو ٹرائبز ہوتی تھی they were very eloquent and they spoke very beautiful Arabic. تو اپنے بچوں کو عربی سکھانے کے لیے بھی وہ عرب اپنے بچوں کو ان قبائل کے حوالے کرتے تھے. تو جیسے کسٹم تھا، جیسے باقی بچے گئے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گئے. رضائیت کا جہاں تک معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند خواتین کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کا بھی ان کو رتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، جس کے اندر ملٹیپل نیمز ہمارے پاس سیرت کی کتابوں کے اندر آتے ہیں. اینڈ I would just go over a few of them. The first woman جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نے دودھ پلایا is ایمن. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث ہے جو کہ ایک ضعیف حدیث ہے، بٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں کے بعد ایمن ہی میری ماں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلیز ایکسکیوز می، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ایمن سے اس طرح بھی یقین دہانی اس سے ہو سکتی ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام they used to visit ایمن even after the death of رسول اللہ. اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کہتے تھے چلو ہم ایمن سے ویسے مل کے آتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مل کے آیا کرتے تھے. اس کے بعد جس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف ہوا وہ محترمہ سویبیہ تھیں. اچھا، انٹرسٹنگ فیکٹ، یہ نام ہے سویبیہ، جو کہ پاکستان کے اندر صوبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، بٹ اس کا ایکچوئل جو ایسنس اور پراپر پروننسیشن ہے وہ ہے سویبیہ. محترمہ سویبیہ وہ ابو لہب جو کہ اللہ کے رسول کے چاچا اور دشمن بھی تھے، جس کے اوپر اللہ نے غضب کی ایک آیت کا نزول اللہ تعالیٰ نے کیا جو کہ تبت یدا ابی لہب یوں ہے، مطلب ہم اسے قرآن کے اندر پڑھتے ہیں. تو ان کی لونڈی تھی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا اور عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا. اس واقعہ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ حضرت حمزہ کے ساتھ ہے وہ نہ صرف چچا کا رشتہ ہے بلکہ رضائیت کے بھائی ہونے کا بھی رشتہ ہے. ہینس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت حضرت حمزہ سے بہت زیادہ تھی. ایک انٹرسٹنگ واقعہ جو صحیح بخاری کے اندر ہم لوگوں کو ملتا ہے از اے ڈریم ریگارڈنگ ابو لہب، اور یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ڈریم جو کہ محترمہ سویبیہ اور ابو لہب دونوں کے بارے کے اندر ہے. کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے کسی عزیز کو خواب میں وہ بہت بری حالت میں ملا. اس عزیز نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا، تم پر کیا گزر رہی ہے؟ وہ کہنے لگا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں مجھے کبھی بھی آرام نہیں ملا. ہاں، میں نے سویبیہ کو آزاد کرتے ہوئے اس انگلی سے جو اشارہ کیا تھا اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے.
ہوا یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو سویبیہ نے یہ خوشخبری جا کے ابو لہب کو دی، اور ابو لہب نے خوشی کے اندر اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور سویبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ اللہ کے حضور اتنا مقبول اور اتنا پیارا عمل تھا کہ ابو لہب جیسے اللہ کے دشمن کو بھی اللہ اپنی رحمت سے چند بوند آف پانی، چند ڈراپس آف پانی عطا کر دیتا ہے، ایون ان جو اس کی کنڈیشن اس کی مرنے کے بعد ہوئی۔ اس کے علاوہ فروہ کے بارے کے اندر کہا جاتا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اینڈ پرہیپس دا موسٹ فیمس خاتون جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور آپ کی رضائی ماں ہونے کا شرف رکھتی تھی، وہ ہے حلیمہ بنت ابی ذؤیب، جن کا نام عرف عام کے اندر حلیمہ سعدیہ ہے۔ آئے ہم ان کے بارے کے اندر جانتے ہیں۔ ایکسکیوز می پلیز۔ سو حلیمہ کے ہسبینڈ کا نام حارث بنت عبد العزیٰ تھا، اور حارث بنت عبد العزیٰ بنو سعد کی ٹرائب سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی سٹوری ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انہوں نے گود لیا، وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، جو کہ ایک بہت لمبی سٹوری سیرت نگاروں نے لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر ہم آپ کو کی پوائنٹس جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، سو دیٹ یو آر انفارمڈ اباؤٹ دی میجورٹی آف دی ایونٹس دیٹ ہیو ہیپنڈ۔ سو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مکہ گئیں، اور ان سارے دوستوں کا بنیادی طور پہ کام تھا کہ مکہ میں جا کے جس گھر کے اندر نئے بچے پیدا ہوا ان کو گود لینا۔ سو وہ سارے گھروں کے اندر دیکھا انہوں نے، تو انہیں پتہ چلا کہ ایک یتیم بچہ پیدا ہوا۔ کوئی بھی خاتون اس یتیم بچے کو لینے کو راضی نہیں تھی، اور بنیادی طور پہ جو وجہ بتائی جاتی تھی، اٹس بیکاز ایسے جو بدو تھے وہ امید رکھتے تھے کہ جس کے بچے کی ہم کیئر کریں گے اس کا باپ ہمیں تحفہ تحائف سے نوازے گا جب ہم اسے واپس کریں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو لوگوں کا عموماً خیال یہی تھا کہ کیونکہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کے دادا یا اس کی ماں ہمیں کتنا کو ریوارڈ کر سکتی ہیں، تو یوزلی کسی نے بھی ان کو نہیں لیا۔ اور حقیقت یہ تھی کہ حلیمہ سعدیہ کے نصیب میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا، تو حلیمہ سعدیہ کو انہیں ملنا تھا۔ ساری خواتین کو بچے مل گئے سوائے حلیمہ سعدیہ کے، تو انہوں نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میری ساری دوستوں کو بچے مل گئے اور مجھے نہیں ملے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسی یتیم بچے کے پاس جاتے ہیں اور اسے گود لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے عوض بخش دے۔ سو حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا۔ جس وقت وہ لوگ مکہ کے اندر تشریف لائے تھے، حلیمہ سعدیہ کی جہاں قبائل تھے وہاں بہت زیادہ خشک سالی چل رہی تھی، اور ان کے جو اونٹ تھے اور ان کی بکریاں ایک بھی قطرہ دودھ کا نہیں دیتے تھے، اور اتنا زیادہ شدید قسم کی قحط سالی تھی کہ وہ خود بھی حلیمہ سعدیہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ ہمارا جو سفید ڈونکی تھا، ہمارا جو سفید گدھا تھا، وہ اتنا زیادہ کمزور تھا کہ وہ چلنے کا وزن یا ہمارا بیٹھنے کا وزن نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ لیکن جس وقت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، اس وقت ہم ایسے معجزات ہمیں نظر آنا شروع ہوئے کہ ہمیں یقین ہوا کہ جو ذات ہمارے پاس آئی ہے وہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے۔ ہم چند ان معجزات کا ذکر کرتے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کی طرف ہوئے۔ وہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلی تو میری چھاتی دودھ سے بھر گئی، اتنی بھر گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کے دودھ اپنے پیٹ بھرنے تک کا دودھ پیا، اور ان کے جو رضائی بھائی تھے انہوں نے بھی ان کی برکت سے دودھ پورا پیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہماری اونٹنی جو ایک قطرہ خون کا نہیں دیتی تھی، اس کے اندر دودھ ایسے بھرا کہ ہم جتنا جی چاہتے وہ دودھ پیتے اور وہ دودھ ختم نہ ہوتا۔ اس کے بعد تیسرا معجزہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو گدھا جو کہ اتنا کمزور تھا کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہتے تھے کہ آپ کتنا ہم قافلے کو پیچھے رکھتے ہیں، وہی اونٹ ہمارے بیٹھتے دیکھتے دیکھتے اللہ کے اذن سے اتنا مضبوط اور طاقتور ہو گیا کہ وہ قافلے سے سب سے آگے نکل گیا۔ اور اس کی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری دوستیں پوچھتی رہتی کہ کیا یہ وہی گدھا ہے جس کے اوپر تم بیٹھ کے آئی ہو؟ یقیناً تمہارے ساتھ کوئی بہت ہی عجیب معاملہ ہے۔
اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہمارے قحط سالی کی وجہ سے اتنے برے حالات تھے کہ ہماری بکریاں کہیں جا کے چارہ نہ چبا سکتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میری بکریاں جہاں بھی جاتی چارہ چبانے، جب بھی واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوتی، جبکہ باقی کسی بھی بندے کی جاتی بکریاں تو وہ ویسے ہی واپس آتی۔ وہ کہتے کہ وہاں جا کے بکریوں کو بھیجو چرانے جہاں حلیمہ سعدیہ اپنی بکریوں کو بھیجتی ہے، لیکن ان کی بکریاں پھر بھی دودھ کے بغیر آتی اور ہماری بکریاں پھر بھی جو ہیں وہ دوبارہ دودھ سے بھری ہوئی آتی۔ تو عموماً یہ ہوتا کہ 2 سال کی عمر کے اندر رضائی بچوں کو اپنی والدین کو واپس کر دیا جاتا، لیکن جتنی برکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاندان نے دیکھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کی عمر میں اپنی والدہ جناب آمنہ کے پاس لے کے گئے، بی بی آمنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کو دوبارہ ہمارے پاس واپس آنے دیں کہ کہیں کہ ہم لوگ اس کی مزید بہتر پرواہ کریں گے اور یہ مزید بہتر پروان چڑھے گا، اور مناتے مناتے انہوں نے بنا ہی لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید 2 سال اپنے پاس رکھا، ان برکتوں کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نزول ہوئی۔ اچھا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائیت کا جو واقعہ تھا وہ ہوا، لیکن اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ اسلامی ٹاپک آتا ہے جو کہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ہوتا ہے کہ رضائیت کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کا احترام وہی ہوتا ہے جو خون کے رشتوں کا ہوتا ہے۔ رضائیت کا بھائی خون کا بھائی کے برابر ہے، رضائیت کی ماں خون کے ماں کی طرح ہے اور رضائیت کا باپ خون کے باپ کی طرح ہے، لیکن ان کے اندر انہیریٹنس کا رشتہ وہ نہیں ہے جو کہ خون کے اندر انہیریٹنس کا رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائیت کے رشتوں کی بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، جن کی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حلیمہ سعدیہ 2 دفعہ تشریف لے کے آئیں۔ ایک جب ان کی شادی حضرت ختیجہ سے ہو گئی تھی، انہوں نے آ کے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے ہمارے ہاں بہت زیادہ قحط سالی ہے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے معاملہ ڈسکس کر کے انہیں ایک اونٹ عنایت فرمایا اور بہت ساری بکریاں عطا فرمائیں، جس کی وجہ سے وہ واپس گئے۔ اور اس کے بعد دوسری دفعہ وہ تب آئیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعثت ہو چکی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور ان کے ہسبینڈ حارث نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائیت کی بہن کا معاملہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مثالی معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رشتے کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ غزوہ حنین کے معاملے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی جس کا نام شیمہ بتایا جاتا ہے، وہ بھی قیدیوں کے اندر سے آئی تھی اور وہ کمپلین کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ تو انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک عورت ہے جو آپ کے بہن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں لے کے آئے۔ تو جب انہوں نے آ کے اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کی بہن شیمہ بنت حارث ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ بات سچی ہے تو اس کی کوئی ثبوت دیں۔ شیمہ نے اپنا بازو سے کپڑا ہٹایا اور کہا یا رسول اللہ، آپ بچپن کے دن تھے، میں نے آپ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا اور اس وقت آپ نے اچانک اس جگہ کاٹ لیا۔ رسول اللہ نے یہ نشانی دیکھ کر فوراً پہچان گئے، آپ نے ان کی بڑی عزت فرمائی، چادر مبارک اپنی ان کے لیے بچھائی، انہیں احترام سے بٹھایا، پھر ارشاد فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش کرنا چاہو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہمیں حدیث دلائل النبوہ سے ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والدین کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور کیوں نہ اسلام قبول کریں جب ان کا شرف اتنے ایک عظیم ترین جو سید البشر جس شخص سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا واسطہ تھا، ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ، پلیز ایکسکیوز مائی ٹرمینالوجی، کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ قریش میں آئے اور قریشیوں نے انہیں جا کے کہا کہ اے حارث، کیا تم نے سنا ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، پھر نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا جنت میں دے گا اور برے لوگوں کو سزا جہنم میں دے گا۔ اس نے ہمارے صفوں میں اختلاف بچھایا ہوا ہے اور ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے, کہنے لگے اے میرے بیٹے, قوم تمہارے بارے میں یہی شکایتیں کر رہی ہے, لوگ کہتی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ انسان موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں میرا یہی ایمان ہے, اگر اس دن میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو ان باتوں کی حقیقت کا مشاہدہ کراؤں گا. اس کے بعد حارث مسلمان ہو گئے اور بڑے ہی اچھے مسلمان ثابت ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد وہ کہا کرتے تھے کاش اس دن میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ان چیزوں کی حقیقت سے روشناس کرے, پھر جب وہ جنت میں داخل کیے بغیر میرا ہاتھ مت چھوڑے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائیت کا معاملہ تھا. اس کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے کے اندر بیان کیا جاتا ہے, جو کہ شق صدر کا واقعہ ہے, اور وچ از اے ویری انٹرسٹنگ واقعہ, جس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آپ کی والدہ جناب آمنہ کے پاس دوبارہ بھیج دیا تھا. اور دس از ون آف دی موسٹ انٹرسٹنگ واقعات ان دی سیرہ. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ضرور آپ کے ساتھ یہ واقعہ ڈسکس کریں گے. اف دیئر از اینی کویسچن پلیز لیٹ می نو, وما علینا الا البلاغ.